تو دنیا میں ہر انسان کی ایک نفسیات ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں، اور اس کامیابی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ آ جائے، کاروبار بن جائے، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، خوبصورت بیوی ہو، بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں، بینک بیلنس ہو، تو یہ میری کامیابی ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا۔ نہ پیسے کی شرط، نہ شکل کی شرط، نہ خاندان کی شرط، نہ سید قریشی ہونے کی شرط، نہ عہدے دار ہونے کی شرط، نہ چھوٹے بڑے گھر کی شرط۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلا گیا وہ کامیاب، فوزاً عظیما، اور بڑی کامیابی۔ اللہ نے دنیا کے بارے میں فرمایا ہے من کان یرید العاجل عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو ہم سے دنیا مانگے گا، صرف دنیا دے دیں گے، لیکن اتنا دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اتنا نہیں دیں گے جتنا وہ چاہتا ہے۔ پھر ہر چاہنے والے کو نہیں دیں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے۔ بازار میں کتنے لوگ جاتے ہیں کاروبار کرنے، ہر ایک کا کاروبار چمکتا ہے، کسی کا ٹھنڈا، کسی کا چمک جاتا ہے۔ پھر ہم اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ جلے گا، ذلیل ہو کر خوار ہو۔ جہنم کی آگ کو اللہ روز بھڑکا کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ، چولہے دی نہیں، پوری دنیا میں جو آگ ہے اس کو اکٹھا کر کے اس میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے، سو جاوے گا۔ کیا بلا ہے اللہ نے، یہ صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ سچ کو دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ ملاوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ کھرے کو دیکھتے ہیں، نہ کھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ سود کو دیکھتے ہیں، نہ سچائی کو دیکھتے ہیں، نہ بے ایمانی کو دیکھتے ہیں۔ وہ پیسہ پیسہ پیسہ، تو اللہ کہتا یہاں ڈالوں گا تو من اراد الآخرہ۔ اب دوسری سائڈ، جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ آخرت کا طلبگار کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹ چھوڑتا ہے، سچ بولتا ہے، جو دھوکہ چھوڑتا ہے، دیانتداری کرتا ہے، جو ماں بہن کی گالی چھوڑتا ہے، دعا دیتا ہے، جو ظلم چھوڑتا ہے، عدل کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، فرما برداری کرتا ہے، بیوی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اچھا سلوک کرتا ہے، دوستوں بھائیوں سے میٹھا بول بولتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو اس نے صحیح طریقے پر آخرت کو مانگا اور ایمان پر تھا۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی محنت کامیاب۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جن کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ جہنم کا شکار ہو۔ اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ بہت نئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اب لوگ کہیں باہر ملک سے آئے ہیں کہ خدیجہ تاج کالونی سے آئے ہیں؟ جی میں سے پوچھ رہا ہوں، باہر ملک سے آئے ہیں کہ تاج کالونی سے آئے ہیں؟ تو سارا سال کہاں تھے؟ نماز صرف رمضان میں فرض ہوتی ہے یا سارا سال فرض ہوتی ہے؟ جواب دو۔ ماشاءاللہ سب نوجوان ہیں، بیٹا نماز کی پابندی کیا کریں۔ صرف ایک فرض ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں، ایمان تو اندر کی چیز ہے، 24 گھنٹے ہمارے اندر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ روزہ آیا ہوا ہے الحمدللہ، سال میں 1 مہینہ، اس میں گنجائش ہے۔ بیمار ہو بعد میں رکھ لیں، سفر پہ ہو بعد میں رکھ لیں، ایسی بیماری ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتے، معاف ہوگی۔ زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے، حج پیسہ بھی ہو صحت بھی ہو تب فرض ہے، پیسہ ہو صحت نہ ہو فرض نہیں ہے۔ نماز ایسی چیز ہے کسی حال میں معاف نہیں، سوائے اس کے کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ ہوش میں آئے گا تو پھر اس کی قضا دے گا۔ اگر ان 1445 سال 46 سال میں کسی کو نماز معاف ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں معاف ہوتی۔ کہ انسانی تاریخ میں اتنا
خوفناک واقعہ نہیں ہے کہ جس میں نبی کی اولاد ذبح ہو۔ ویسے تو بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، ایک دن میں لاکھوں لوگ مارے، لیکن نبی کی اولاد شہید ہو 17 نوجوان، 17۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ، وہ بھی آخری میں۔ اور یہ حسن اور حسین کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ یہ شہادت کی وجہ سے ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، یعنی حالی انہوں نے کم ہی کوئی نہیں پیتا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، اور علی کا درجہ ان سب سے اوپر ہے۔ تو موت سر پہ کھڑی ہے، تلواروں برس رہی ہیں، تیروں کا مینہ برس رہا ہے، نیزے سینے کے پار ہو رہے ہیں۔ سورج ڈھلا تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو تھے کمانڈر زہیر، ان کو اشارہ کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے، نماز پڑھ۔ اندازہ لگا، چونکہ میں بہت زیادہ اہل بیت کو بیان کرتا ہوں تو پھر میرے ذہن میں ایک سکیچ بن گیا، پھر جب وہ مجھے تصور میں آتا ہے میرے آنسو نکل آتے۔ تو انہوں نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ زہیر گئے اور شمر سے کہا نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکو۔ اس نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہماری تلواریں چلیں گی۔ ایک کوفی سردار نے کہا، اس کا نام تھا حسین، سواد کے ساتھ، سین کے ساتھ، حسین بن نمیر، کہ توڑیاں تو نمازاں قبول ہی کوئی نہیں، تو لعنت ہے تجھ پر، جس گھر کی وجہ سے نماز ملی ان کی قبول نہیں، تمہاری قبول ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کے کہا کہ جنگ روکنے پہ تیار نہیں۔ تو اپنا گھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے، ستمگر ظالم، ہنر، تو بھی اپنا ہنر آزما، میں بھی۔ کیا ہے؟ تو تیر آزما، ہم جگر آزما۔ آپ نے فرمایا آدھے نماز پڑھو، آدھے لڑائی کرو۔ اللہ، تاریخ میں ایسی نماز کبھی نہیں پڑھی، نہ آئندہ پڑھی جائے گی، آدم سے لے کر آج اور آج سے قیامت۔ جب وہ فرق ہو گئے کہ چلو اب تم نماز پڑھو، نماز نہیں چھوڑی۔ عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے، عصر پڑھنے کی نوبت نہیں ہے۔ آپ اسی کالونی کے بچے ہو، نوجوان ہو، بیٹا نماز نہ چھوڑو۔ یہ پتہ ہے آپ کیوں آ گئے ہیں؟ شیطان قید ہو گیا، تو اس نے جو آپ کو تالے لگائے ہوئے تھے نا وہ ٹوٹ گئے۔ اب ایمان آپ کو کھینچ کے مسجد میں لے آیا، کوئی آپ کو ڈنڈے سے تو نہیں لایا، ایمان ہی لے کر آیا۔ تو جب بھی آپ یہاں